السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 سورہ سبا، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 36 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اموالکم، اور نہیں ہے مال تمہارے، ولا اولادکم، اور نہیں ہیں اولادیں تمہاری، باللتی، جو تقربکم، قریب کر دیں تم کو، عندنا، پاس ہمارے، زلفیٰ، قریب کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، تمہارے مال یا تمہارے اولادیں تمہیں ہمارے قریب نہیں کرتے ہیں۔ صرف مال اور صرف اولادیں جو ہے بغیر ایمان کے، ایمان کے بغیر، نیک عملوں کے بغیر صرف اولادیں یا مال جو ہے تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتے۔ اللہ، مگر، من، جو شخص، آمنا، ایمان لایا، و عملا، اور اس نے عمل کیے، صالحا، نیک، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا وہ ایمان اور نیک عملوں کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور جو صرف مال اور اولادیں جو ہے ان کے پیچھے لگا رہا، وہی بناتا رہا دنیا میں، تو ان کو اللہ کا قرب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے قرب کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، خالص ایمان اور نیک عمل، یہ دونوں بنیاد ہیں۔ یہ ہیں تو پھر مال بھی جو ہے اللہ کے قریب کر دیں گے، اولادیں بھی اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اگر ایمان اور نیک سادے کی وجہ سے حلال مال کما کر ان کو اللہ کے دین، اللہ کی مخلوق، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایمان اور نیک عملوں کے بعد اولادوں کو نیک بنایا، دیندار بنایا، ان کو اللہ کا دین سکھایا، تو پھر یہ جو ہے اولادیں اور جو مال ہیں یہ اللہ کے قرب کے لیے استعمال ہوں گے، کام آ جائیں گے۔ فاولئک، پس یہ لوگ، لہم، واسن کے، جزاء الضعف، بدلہ ہے دگنا۔ جو ایمان لانے کے بعد، خالص ایمان اور خالص نیک عملوں کے بعد اپنے مال بھی خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے نیک کاموں میں، حلال مال، اور اپنی اولادوں کو بھی نیک کاموں میں ایمان خالص کے ساتھ جو ہے ان کو لگاتا ہے، تو ان کی اولادیں، ان کے مال جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں بھی قبول کر لیں گے اور ان کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ فاولئک، پس دیے لوگ، لہم، واسن کی، جزاء، وہ بدلہ ہے، الضعف، دگنا، بڑھایا ہوا، بما، بس وجہ کے، جو عملوا، انہوں نے عمل کیے، وہم، اور وہ ایمان والے لوگ، فی الغرفات، بیچ خاص کمروں کے، آمنون، امن سے رہنے والے ہوں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کی اعلیٰ منزلیں جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ جنت میں جتنا زیادہ انسان جو ہے نیکیوں والا ہوگا اتنی زیادہ اس کی جنت کا گھر جو ہے وہ بلندیوں والا ہوگا۔ نبی علیہ السلام جو ہے مقام محمود آپ کو ملے گا تو اس جنت میں سب سے اونچا مقام ہوگا۔ جس کی زیادہ نیکیاں ہوں گی، جو زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، ایمان اور نیک عملوں کی وجہ سے، حلال مالوں اور نیک اولادوں کی وجہ سے جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا اتنے زیادہ اس کو اعلیٰ غرفے جو ہے، اعلیٰ کمرے، اعلیٰ منزلیں جو ہے وہ عطا کی جائیں گی۔ والذین، اور وہ لوگ، یعملون، جو کوشش کرتے ہیں،
سعی کے معنی کوشش، فی آیاتنا بیچ ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے جو ہے وہ مسلط کیے جائیں، اللہ کا قانون جو ہے وہ مسلط نہ ہو، تو یہ ہے اللہ کے آسمانی دین کو عاجز کرنے کا طریقہ جس کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، کہ ہم جو ہے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، علماء بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، لیکن ہم نے رب کے نافرمان بن کر نہ تو کافروں کے فتنے کا، دین کا انکار کیا آج تک، اور نہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے سب فتنوں کو ختم کر کے اللہ کے آسمانی مکمل دین کو جو ہے نافذ کیا ہے۔ ہم اللہ کے ان سب حکموں کے خلاف چل رہے ہیں، اور خلاف چل کر ہم جو ہے اللہ کے دین کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ اللہ کا دین جو ہے یہ نافذ نہ ہو اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ یہ ہے اللہ کے دین کو، اللہ کی آیتوں کو، حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کو کمزور کرنے کی کوشش۔ ہم شیطانی جمہوریت کے ذریعے، ہم اسمبلیوں کے ذریعے، ہر امت کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانی دین جو ہے بنا کر بھیجا ہے۔ کسی امت کے لیے جو ہے اسمبلیاں بنانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا کسی پیغمبر کو، کہ وہ جاہلوں، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کی اسمبلیاں بنا کر اور پھر ان اسمبلیوں کے ذریعے جو ہے اللہ کی مخلوق کے لیے جو ہے آئین اور قانون بنائے۔ یہ کسی بھی پیغمبر کا یہ عمل نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب آدم اور حوا علیہ السلام کو جو ہے زمین پر رب نے اتارا، سورۃ طٰہٰ کی ہم پیچھے سورۃ طٰہٰ جو ہے 16ویں پارے میں ہم پڑھ کر رہے ہیں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے آدم اور حوا تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، میری ہدایت۔ ہدایت کے معنی راہنمائی، زندگی گزارنے کا شعور، زندگی کے اصولوں کی سوجھ بوجھ میری طرف سے آئے گی۔ فمن تابع، پر جو شخص میری ہدایت کے، میرے اصولوں کے، میری نصیحتوں کی پیروی کرے گا، فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا۔ جو اللہ کی آسمانی بھیجی ہوئی، آسمان سے بھیجی ہوئی ہدایت، آسمانی دین کے حکموں اور فیصلوں پر چلے گا، وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا، وہ بدبخت جہنمی بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے الٹ کیا ہے کہ جو اللہ کی آسمانی ہدایت پر نہیں چلے گا، اس کو پیچھے ہٹا کر جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کرے گا، چوروں، ڈاکوؤں کی اسمبلیوں کے ذریعے، تو وہ گمراہ بھی ہوگا، وہ بدبخت بھی ہوگا، جہنمی بھی ہوگا۔ یہ آیت جو ہے اس کے دونوں رخ جو ہے دیکھ لیں، کہ جو آسمانی ہدایت کے پیچھے چلے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا، بدبخت بھی نہیں ہوگا، اور جو آسمانی ہدایت کے پر نہیں چلے گا اس کو پیچھے ہٹا کر جو ہے کافروں کے فتنے، وہ کافر جو دنیا میں بدماشیاں کرتے ہیں، بدماشوں کی سوچ جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی بدماشی ہوتی ہے، اور کافروں کی سوچ جو ہے بدماشی والی، وہی جو ہے یہ آئین بناتی ہے، قانون بناتی ہے۔ تو کافروں کا جو آئین ہے اس کے اندر ان کی بدماشی کی سوچ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، اس لیے کافر خود بھی بدماش ہیں، ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، گمراہ ہیں، فتنے ہیں، اور ان کی سوچ سے بننے والے آئین اور قانون جو ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق کے لیے فتنے ہیں، عذاب ہیں۔ اس لیے قرآن کے فیصلوں کے مطابق جو ہے
ہمیں اللہ کا آسمانی دین جو ہے اس کو نافذ کرنا چاہیے، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جزیرۃ العرب سے کفر و شرک مٹا کر جو ہے اللہ کا مکمل دین نافذ کیا تھا، اور یہی اللہ کا حکم تھا کہ میرا مکمل دین نافذ کرو میری زمین اور میری مخلوق پر۔ اب ہم کلمہ تو نبی علیہ السلام کا پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ کافروں کی اطاعت ہے، ہم کافروں کے فتنے کے پیچھے چلتے ہیں، اور اسی کو منافقت کہتے ہیں کہ زبان سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، دل سے اور عمل سے کفر اور کافروں کے فتنے کا اقرار، یہی منافقت ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام جو ہے انہوں نے یہ کچھ کیا تھا؟ انہوں نے تو کلمہ پڑھا تھا اور کلمے کا حق ادا کیا تھا کہ اس کلمے والے دین، آسمانی دین کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نافذ کیا تھا، آج تک نافذ ہے۔ اللہ نے ان کی محنت کو، کوشش کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور قیامت تک زندہ رہے گی ان کی محنت اور کوشش۔ ہم کیسا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سورۃ کافرون جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا تھا کہ کافروں کو کہہ دو کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، میں تمہارا کافروں کا دین نہیں مانتا۔ ہمیں اتنا بھی نہیں پتہ ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہم نے اللہ کے دین کو جو ہے کچھ بھی ہم نے ان کو جو ہے عزت و احترام، کوئی مقام مرتبہ نہیں دیا، اور اللہ کے دین کو یہ مقام و مرتبہ جو اس کا ہے، جو اس کا حق ہے کہ اس کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ کیا جائے، یہ اس اللہ کے دین کا حق ہے، اور ہم نے اللہ کے دین کو اس کا حق نہ دے کر اس کو ہم نے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اس کا راستہ روکا ہے کہ کہیں یہ نہ نافذ ہو جائے۔ کافروں کے بنائے ہوئے فتنے اور ہمارے بنائے ہوئے جو ہے جعلی دین جو ہے بس یہی لوگوں پر مسلط رہیں، کافروں کا جو ہے سب کچھ جو ہے وہ مسلط رہے، لیکن اللہ کا دین نافذ نہ ہو۔ ہمیں اس معاملے میں نبی علیہ السلام اور آپ کے تربیت کردہ صحابہ کرام جو ہے ان کے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے صرف کلمہ ہی پڑھا تھا اور کام سارے کافروں والے کیے تھے؟ یہ تو مدینہ کے منافق یہ کام کرتے تھے کہ زبان سے کلمہ تھا، اندر سے اور عمل سے وہ یہودیوں کے ایجنٹ تھے، جس طرح آج ہم یہودیوں کے فتنے کو مسلط کر کے یہودیوں کے ایجنٹ بنے ہوئے، ہم جو ہے منافق بن کر جو ہے اللہ کے دین کا راستہ روک رہے ہیں، اس کو کمزور کرنے کا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اولئک، یہ اللہ کے دین کو عاجز، بے بس، کمزور کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ اولئک، یہ لوگ فی العذاب، بیچ خاص عذاب کے، محضرون، حاضر کیے جانے والے ہیں۔ ان کو اللہ کے جہنم کے خاص عذاب میں جو ہے حاضر کیا جائے گا، پھینکا جائے گا۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربی، بے شک رب میرا، یبسط، تو پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے، زیادہ کرتا ہے، الرزق، تمام رزق، لمن یشاء، واسع، جن کے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، ہی اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور وہ رزق تنگ کرتا ہے، لہ، واسع، جس کے چاہتا ہے۔ یہ رزق کا بڑھانا گھٹانا یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، اور رزق بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خود اللہ نے فرمایا کہ تم اگر رزق بڑھانا چاہتے ہو تو یہ ہے طریقہ۔ ہم نے رزق بڑھانے کے لیے کافروں کے
لٹیروں، ڈاکوؤں، چوروں، ظالموں کے فتنے کو مسلط کیا ہوا ہے رزق بڑھانے کے لیے۔ یہ اسمبلیوں کے لٹیرے، یہ کرسیوں والے حکمران لاکھوں، کئی لاکھوں جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں قوم کا، اور قوم کو جو ہے سودی قرضوں کے مقروض، ٹیکسوں کے مقروض، بے روزگاری میں جو ہے دھکیل رکھا ہے۔ یہ شیطانی طریقے ہیں رزق بڑھانے کے، لوٹ مار جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ بیان کیا قرآن پاک میں، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں جو کچھ تمہیں دیتا ہوں کھانے پینے کے لیے، یہ پہننے کے لیے، اگر تم کھا پی کر جو ہے میرا شکر ادا کرو گے تو پھر میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا۔ یہ ہے طریقہ رزق بڑھانے کا، اور یہی طریقہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ جب عدی حاتم طائی سے کہا تھا نبی علیہ السلام نے کہ عدی، اس وقت جو ہے اسلام والوں پر جو تو غربت دیکھتا ہے، اتنا مال آ جائے گا، مال غنیمت وغیرہ کے ذریعے، جہاد کے ذریعے اتنا مال آ جائے گا کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھریں گے، کوئی زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا۔ کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جو ہے نعوذ باللہ جو ہے اس کی اجازت دی تھی کہ لوٹ مار کرو تو مال بڑھاؤ، لوگوں پر ٹیکس لگاؤ، حرام ٹیکس، لوگوں کے لیے کافروں کے میں سے جو ہے سودی قرضے لو، لوگوں کو لوٹو، لوگوں کو بے روزگار بناؤ؟ کیا نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے یہ طریقے اپنائے تھے؟ جو ہمارے جعلی علماء مفتی جو ہے بنا کر بیٹھے ہیں، بالکل جاہل ہیں، نہ ان کے پاس الحمد شریف کا علم ہے، نہ سورہ کافرون کا علم ہے۔ یہ جتنے بھی علماء اور مفتی ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ان کے پاس سورہ کافرون کے ایک آخری جملے کا علم ہوتا کہ لکم دینکم ولی دین، کافرو تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، اگر اس ایک جملے کا بھی ان کے پاس علم ہوتا تو یہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرتے۔ ان جعلی علماء اور مفتیوں میں سے کسی ایک نے بھی ہے، کسی فرقے کے ایک بھی عالم یا جعلی مفتی نے جو ہے آج تک جو ہے کافروں کے فتنے کا جس کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں اس کا انہوں نے نہ خود بائیکاٹ کیا ہے، نہ اس قوم کو کہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے تو بائیکاٹ کیا تھا تم بھی بائیکاٹ کرو، آج تک نہیں کہا ہے۔ یہ عالم ہے ہی نہیں، یہ سب جعلی لیبل لگے ہوئے ہیں عالم اور مفتی کے۔ ان کو قرآن سورہ کافر ان کے آخری جملے کا نہیں پتہ، ان کو الحمد شریف کے آخری جملے جو ہے دو ان کا نہیں پتہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل کیا گیا ان کے راستے کے علاوہ راستہ جو ہدایت کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے، ہمیں وہ دکھانا۔ جن پر تیرا غضب نازل ہوا یہودیوں، یعنی یہودیوں کا راستہ نہ دکھانا، یعنی یہودیوں کے راستے پر ہمیں چلنے نہ دینا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پر ہمیں چلنے دینا۔ یہ دو جملے جو ہے یہ تو یہودیوں نصارہ کے دین کے، آئین کے، راستے کے خلاف ہیں، اور ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں نماز کے اندر کہ یا اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا وہ یہودی اور جو گمراہ ہو گئے عیسائی، ان کے راستے پر، ان کے دین پر، ان کے فتنے پر ہمیں نہ چلنے دینا۔ یہ ہم اقرار کرتے ہیں نماز کے اندر، بغیر سمجھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر ان دو جملوں کا ہمیں مفہوم پتہ ہوتا تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ علماء اور مفتی جو ہے کبھی بھی جو ہے اس کافروں کے فتنے کو ووٹ نہ دیتے، اس کافروں کے فتنے میں شامل ہو کر قوم کو نہ لوٹتے۔ ان کو ان دو جملوں کا نہیں پتہ ہے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون سا مذاق کر رہے ہیں نماز کے اندر۔
کہ اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہو چکا ہے ہم پر، یہ زلزلے آ رہے ہیں، ریگستانوں میں سیلاب آ رہے ہیں، برف کے بڑے بڑے گولے جو ہے برس رہے ہیں، اللہ ہم پہ سخت ناراض ہے کہ ہمیں ہماری نماز کے ان دو سورہ فاتحہ کے دو آخری جملوں کا نہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ سے کیا اقرار کرتے ہیں، اور پھر اس التجاز کا ہم مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں ہمیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا یہودی اور جو گمراہ ہوئے عیسائی، ان کے راستے پر نہ چلنے دینا۔ نماز میں ہم اللہ کو یہ کہتے ہیں، اور خود ہم جو ہے وہ ووٹوں کے ذریعے اور اسمبلیوں کے ذریعے ہم جو ہے قوم پر جو ہے مسلط ہیں، لوٹ مار کر کے حرام کھا رہے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے حرام جو ہے دولت اکٹھی کر رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ کیا یہ اس طرح مانگنا جو ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ ان عالموں کو، ان عالموں اور مفتیوں کو، جلدی عالموں اور مفتیوں کو ان دو جملوں کا نہیں پتہ ہے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو یہ کبھی بھی جو ہے شیطانی جمہوریت کے پیچھے نہ چلتے کہ ہم تو اللہ سے جو ہے یہود و نصارہ کے فتنے سے بچانے کی التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہود و عیسائیوں کے راستے سے ہمیں بچانا، اور خود ہم جو ہے وہ شیطانی جمہوریت کو ووٹ دے رہے ہیں اور اسمبلیوں کو الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اسمبلیوں میں بیٹھ کر اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں ہم جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے آئین جو ہے اس کے ذریعے قانون بنا رہے ہیں ظالمانہ۔ ان کو ان دو آیتوں کا نہیں پتہ، ان کو سورہ کافرون کے آخری جملے کا نہیں پتہ، یہ جاہل ہیں۔ پتہ ہوتا تو یہ بائی کاٹ کرتے۔ کسی فرقے کے عالم یا مفتی نے آج تک بائی کاٹ نہیں کیا جو بائی کاٹ نبی علیہ السلام اور صحابہ نے کیا تھا۔ فرمایا کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربی یبسط الرزق، بے شک رب میرا بڑھاتا ہے حقیقی رزق۔ یہ غریب عوام کو ٹیکسوں کے ذریعے لوٹنا، بڑے بڑے جو ہے لاکھوں تنخواہوں جو ہے عیاشیوں کے ذریعے لوٹنا، یہ بڑھایا گیا رزق جو ہے یہ اللہ کے عذاب کے انگارے بڑھا رہا ہے، یہ جہنم کی آگ کے انگارے بڑھا رہا ہے۔ اللہ نے ڈھیل دی ہے، جتنے بھی ہے عذاب اکٹھے کر لو اپنے لیے، کوئی بات نہیں۔ لمن یشاء واسع کے جس کے جد چاہتا ہے، اور طریقہ یہی ہے کہ اللہ جو کچھ دے، روکھی سکھی دے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ ہے قرآن کے اندر کہ تو جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ کھا پی کر جو ہے میرا رزق جو ہے میرا شکر ادا کرو، میری نماز ادا کرو، میرا قرآن پڑھو، میری نصیحتوں جو ہے ان پہ عمل کرو۔ اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، نہ شکری کی، پھر نہ تمہارا رزق بڑھاؤں گا، بلکہ میں ان عذابی لشدید، پھر رزق نہیں میں بڑھاؤں گا، پھر میں اپنا شدید عذاب تم پہ مسلط کروں گا۔ اور دیکھ لیں ہم پر جو ہے اللہ کے عذاب مسلط ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، ریگستانوں میں سیلاب آ رہے ہیں، اور کافروں کی لڑائیاں جو ہے یہ مسلمانوں کے خطے میں مسلط ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور کافروں نے شکنجہ جو ہے وہ کس رکھا ہے۔ تیل والے ملکوں میں جو ہے چند سینکڑوں میں جو ہے تیل کا ریٹ ہے، چند سینکڑوں نہیں بلکہ 10 روپے 20 روپے لیٹر کے حساب سے تیل بک رہا ہے، اور ہمارے جو ہے یہ کافروں اور کے فتنے کے غلام جو ہے انہوں نے سینکڑوں کا ریٹ جو ہے بنا رکھا ہے۔ تیل جو استعمال ہوتا ہے معاشرے میں جو ہے چیزیں لے جانے کا لانے کا، وہ تیل سینکڑوں کے لحاظ سے لیٹر کے لحاظ سے یہ جو ہے یہ جو ہے بیچ رہے ہیں۔ یہ امریکہ بدماش کی یہ غلامی کر رہے ہیں کہ اس قوم کو جو ہے سکون نہیں لینے دینا۔
اس قوم کے جو ہے بلوچستان کے علاقوں میں بے شمار تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، لیکن امریکہ بدماش جو ہے وہ نہیں نکالنے دیتا کہ کہیں یہ لوگ جو ہے خوشحال ہو گئے تو یہ جہاد کریں گے ہمارے خلاف تو ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ وہ افغانستان میں 20 سال کی اپنی بدماشی کی ناکامی کا ہم سے بدلہ لے رہا ہے۔ جس طرح یہ موجودہ حکمران جو ہے ان کو ووٹ نہ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ قوم کو سزا دے رہے ہیں، بدلہ دے رہے ہیں، ان سے بدلہ لے رہے ہیں کہ تم نے ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیے۔ اس سے امریکہ جو ہے اپنی بدماشی جو تھی افغانستان میں اس کی ناکامی پر ہمیں جو ہے وہ سزا دے رہا ہے کہ تم نے میری مدد کیوں نہیں کی، کیوں میں ذلیل و خوار ہو گیا افغانستان پر۔ تمہیں تو اللہ نے ذلیل و خوار کیا، تو دنیا کا بدماش ہے، اللہ نے تیری بدماشی کو ناکام بنایا، اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ غصہ اللہ پر اور سزا ہمیں دے رہا ہے۔ یہ تو ابلیس والا جو ہے اعلان ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے، میں اولاد آدم سے اس کا انتقام لوں گا۔ یہی کچھ یہ یہود و نصارہ ابلیس والا کام کر رہے ہیں کہ ان کو ذلیل و خوار کیا اللہ تعالیٰ نے افغانستان میں، اور وہ غصہ جو ہے یہ ہم مسلمانوں پر نکال رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہمیں ذلیل و خوار کیا، ہماری مدد نہیں کی۔ فرمایا وَيَقْدِرُ لَهُ، اور وہ تنگ کرتا ہے اس رزق و واسطے اس کے جس کے چاہتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُمْ، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے تم مِنْ شَيْءٍ کسی بھی چیز سے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، پس وہ اللہ تعالیٰ يُخْلِفُهُ پیچھے دے آئے گا، اس خرچ کیے گئے۔ تم جتنا خرچ کرو گے اللہ وعدہ کر رہا ہے قرآن پاک میں کہ تم جتنا بھی خرچ کرو گے میں اس تمہارے خرچ کی جگہ پر جو ہے میں اور جو ہے وہ تمہیں پہنچا دوں گا، تمہیں اور رزق دے دوں گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر، ہمارا توکل بھروسہ ہی نہیں ہے اللہ پر، ہمارا قرآن کی باتوں پر وعدوں پر ایمان اور یقین ہی نہیں ہے ہمارا۔ غزوہ تبوک کی تیاری ہے، ایک صحابی جو ہے سارا دن جو ہے یہودی کے باغ میں کنویں سے پانی نکال کر کھجوروں کو دے رہے ہیں، باغ کو دے کر شام ہوئی، 1 کلو کے برابر اس نے کھجوریں دیں۔ گھر لے جانے کی بجائے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے میرے پاس یہ کھجوریں ہیں۔ آپ بڑے خوش ہوئے یہ سن کر کے سارے دن کی محنت ہے یہ کنویں سے پانی نکال کر جو ہے باغ کو دینے کی۔ فرمایا یہ آپ کی کھجوریں جو ہے بڑی بابرکت ہیں، مسجد نبوی کے اندر جو ڈھیر لگا ہوا کھجوروں کا اس سارے ڈھیر پر ان کو بخیر دیں، یہ بڑی بابرکت ہے۔ یہ ہے، اور منافق جو ہے یہ بہانے بناتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ لو جی وہ لاکھوں کے جو ہے رومی جو ہے لشکر جو ہے لاکھوں کا، اس کے لیے تیاری ہے 1 کلو کھجوروں کی۔ مذاق اڑاتے تھے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کا ایمان نہیں ہے اللہ پر کہ مدد تو اللہ کرتا ہے۔ یہ تو انسانی کوشش ہے، آزمائش ہے کہ کون انسان کتنی محنت کرتا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ دنیا کے مال کا جو ہے محتاج نہیں ہے، وہ تو ہے ہمارے لیے آزمائش کرتا ہے۔ باقی اس کا قیامت تک جو ہے وعدہ ہے قرآن پاک میں کہ میری مدد جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ افغانستان میں اس نے مدد کر کے دکھا دی۔ اب باقی خطوں میں جو ہے غزہ میں یا ملک شام میں اگر ہماری ناکامی ہے تو ہماری منافقت کی وجہ سے ہے، ہمارے اندر خالص ایمان نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے، اور کافروں کے فتنے کے ذریعے ہم نے کافروں کا قرب جو ہے وہ حاصل کر رکھا ہے۔ کافروں کا قرب، اللہ کے قرب کے لیے جو ہے وہ تو
ایمان ہے، نیک عمل ہے، یہ قرآن ہے، اس کی تعلیمات ہے اللہ کے قریب کرنے والی۔ ہم نے اس کو چھوڑ کر کافروں کے غلامی جو ہے اس کو جو ہے کافروں کا قرب کا ذریعہ بنا لیا، اللہ کو چھوڑ دیا۔ فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ اللہ بہتر ہے تمام رزق دینے والوں سے۔ وَيَوْمَ، اور اس دن یوشر یاشرہم، وہ اکٹھا کرے گا ان سب مجرموں کو، جمیعاً سب کو، ثم پھر یقول، وہ کہے گا للملائکۃ، واسطے تمام فرشتوں کے، اہؤلاء، کیا یہ وہ لوگ ہیں، ایاکم، خاص تمہاری، کانوا، تھے وہ، یعبدون، عبادت کرتے۔ اللہ پوچھے گا فرشتوں سے کیا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تم نے ان کو اپنی عبادت کے پیچھے لگایا تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ فرشتے یہ کام نہیں کر سکتے، صرف اللہ نے جو ہے گواہی ڈالنی ہے فرشتوں کی، تاکہ یہ مجرم جو ہے یہ کہہ نہ سکیں کہ جی ہمیں تو ویسے ہی، ہمیں سنا ہی نہیں گیا، ہمیں ویسے ہی سزا دے دی ہے۔ ان کے سامنے روشن دلیل بیان کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، کیا فرشتوں نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو؟ قالو، وہ فرشتے کہیں گے سبحانک، پاکیزگی ہے تیری، انت، تو، ولینا، دوست ہے ہمارا، من دونہم، سوائے ان کے۔ اے اللہ یہ ہمارے دوست نہیں ہے، ہمارا دوست تو ہے، اور تو پاک ہے شرک سے۔ ہم نے کسی کو جو ہے تیرے ساتھ شرک کرنے کا کسی کو نہیں کہا۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ تھے وہ عبادت کرتے جنوں کی، یہ جنوں شیطانوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وہ شیطان جو انسانوں میں سے تھے اور جنوں میں سے تھے، من الجنۃ والناس، یہ شیطان جن پہلے ہیں رب کے باغی، اور انسان جو ہے وہ بعد میں آنے والی مخلوق ہے۔ ان کو رب کی نافرمانی جو ہے شیطان و ابلیس کی اولاد نے سکھائی ہے۔ اکثرہم، فرمایا زیادہ لوگ ان کے، بہم، ساتھ ان کے، مومنون، ایمان لانے والے تھے۔ ان مشرکین کی اکثریت جو تھی وہ جنوں کی باتوں پر، جنوں کی شیطانیوں پر جو ہے ایمان لانے والے تھے۔ فالیوم، پس آج کے دن یعنی قیامت کے دن، لا یملک، نہیں اختیار رکھے گا، بعضکم، کوئی تمہارا، لبعض، بعض سے، کسی کے، نفعن، کسی نفع کا، ولا ضررن، کسی نقصان کا۔ قیامت کے دن جو ہے کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکے گا، ایک نیکی بھی نہیں دے سکے گا۔ ماں بیٹے سے کہے گی بیٹا میں ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہوں، مجھے ایک نیکی دے دو تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں، وہ کہے گا نہیں۔ وہاں ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ ماں کو انکار کر دے گا بیٹا، بیٹا مانگے گا ماں سے ایک نیکی دو، ماں انکار کر دے گی، کہ کسی کو کسی کا احساس نہیں ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ فرمایا وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ، واسن لوگوں کے، ظلموا، جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا، شرک کیا، اس کی مخلوق کے ساتھ ظلم کیا، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے اس کی مخلوق کے لیے عذاب بنا دی زندگی، ان ظالموں سے اللہ کہیں گے ذوقوا عذاب النار، چکھو عذاب خاص آگ کا، التی، وہ آگ، کنتم، تھے تم، بہا، ساتھ جس کے، تکذبون، تم جھٹلایا کرتے، جس جہنم کی آگ کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، آج اس کا عذاب چکھو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیات، آیتیں ہماری، نصیحتیں، حکم، فیصلے ہمارے، بینات، روشن، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں روشن ہیں۔ جس طرح بلب، ٹیوب وغیرہ جو ہے وہ جب ہم اس کو جلاتے ہیں تو وہ کمرے کا سارا اندھیرا دور کر کے روشنی پھیلا دیتے ہیں، اس طرح یہ آیتیں جو ہے جو لوگ سمجھ کر پڑھتے ہیں، ان کو دل سے پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، ان کے دل اللہ روشن کر دیتا ہے، ان کے دلوں کو سوجھ بوجھ، عقل و شعور حاصل ہو جاتا ہے، وہ دل روشن ہو جاتے ہیں، چمک اٹھتے ہیں اللہ کی آیتوں سے۔
فرمایا قالو، وہ کہتے ہیں ما ھذا، نہیں ہے یہ الا رجل، مگر یہ آدمی ہے، یرید جو چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، ان یصدکم، یہ کہ وہ روک دے تم کو، اما اس سے، کانا جو تھے، یا بدو عبادت کرتے، آباؤکم، باپ دادا تمہارے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے سامنے اللہ فرماتے ہیں ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو کافر کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ہم سے، ہمارے آباء و اجداد کے جو ہے جن کے وہ پوجا کرتے تھے، یہ ہم سے وہ چھڑانا چاہتا ہے، روکنا چاہتا ہے، یا صدکم، وہ آپس میں کہتے ہیں کہ یہ شخص تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے۔ وقالو، اور وہ کافر کہتے، ما ھذا، نہیں ہے یہ الا مگر افکن، جھوٹ ہے، مفترن، گھڑا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر جو ہمیں سناتا ہے کہ آیتوں سے، یہ سب اس نے جو ہے جھوٹی آیتیں خود گاڑ رکھی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، للحق کے واسطے حق کے، کافروں نے حق کے بارے میں کیا کہا، لما جاءہم، جب وہ حق آ گیا ان کے پاس، تو کافروں نے کیا کہا اس اللہ کے حق کے بارے میں، ان ھذا، نہیں ہے یہ الا سحر مبین، مگر جادو ہے کھلا۔ وما آتیناہم من کتب، اور نہیں دی ہم نے ان مکہ والوں کو، من کتب، کتابوں میں سے، یدرسونھا، کہ وہ پڑھتے ہوں ان کتابوں کو، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، الیہم، طرف ان مکہ والوں کی، قبلہ کا، آپ سے پہلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من نذیر، کوئی ڈرانے والا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم نے مکہ والوں کو آپ سے پہلے نہ کوئی کتابیں دی تھی کہ وہ جن کو پڑھتے، اور نہ ہم نے آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو ان کی طرف بھیجا تھا۔ ہم نے جو ہے آپ کو جو ہے آسمانی دین دے کر بھیجا ہے، اس لیے جو ہے یہ جو جادو کہتے ہیں یا دیگر الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے خود گھڑ لیتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ فرمایا وَكَذَّبَ الَّذِينَ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، وَمَا بَلَغُوا، اور نہیں وہ پہنچے تھے پہلے لوگ، معشارہ، 10ویں حصے کو، عشرہ کے معنی 10، وَمَا بَلَغُوا، اور نہیں پہنچے یہ مکہ والے جو بڑے متکبر بنے پھرتے ہیں، یہ نہیں پہنچے معشارہ، 10ویں حصے کو، ما آتیناہم، جو دیا ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو، فکذبوا، پس ان لوگوں نے جھٹلا دیا، رسولی، میرے پیغمبروں کو۔ یہ مال و دولت جو مکہ والے یہ بڑے جو ہے اتراتے ہیں، تکبر غرور کرتے ہیں، یہ تو پہلی امتوں کو جو ہم نے مال و دولت دیا تھا اس کا 10واں حصہ بھی ہم نے ان کو نہیں دیا، ان سے تو 10 گنا زیادہ مال تھا پہلی قوموں کے بعد، جن کو ہم نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کیا۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی قوم کا مال و دولت تباہ کر کے، ہمارے پاس خزانے ہیں، ایک امت کو تباہ کر کے اس کے مال و دولت خزانے سب تباہ کر کے ہم نئے لوگوں کو لائیں گے، ان کو اپنے خزانوں سے اور زیادہ رزق دیں گے، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مکہ والے جو اپنے بڑے متکبر بنے پھرتے ہیں، چودھری بنے پھرتے ہیں، یہ تو پہلی قوموں کو جن کو ہم نے ہلاک کیا ان کے کفر و شرک کی وجہ سے، یہ تو ان کی دولت کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، پس انہوں نے جھٹلایا میرے پیغمبروں کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پس کس طرح ہوا پھر عذاب میرا۔ پھر دیکھو جب انہوں نے میری نافرمانی کی، میں نے ان کو دنیا جو ہے مکہ والوں سے 10 گنا زیادہ دنیا دی تھی، لیکن چونکہ وہ ایمان نہیں لائے، میرے نافرمان بنے رہے، میں نے سب کچھ ان کا تباہ کر کے رکھ دیا۔
اور یہ مکہ والے جو تکبر کرتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کے عذاب سے جو ہے تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پس کس طرح ہوا پھر عذاب میرا۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں جی۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ، نہیں ہے مال تمہارے، وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور نہ اولادیں تمہارے، اللتی وہ جو تقربکم قریب کر دیں تم کو، عندنا پاس ہمارے، زلفیٰ قریب کرنا۔ اللہ فرماتے تمہاری اولادیں، تمہارے بال تمہیں ہمارے قریب نہیں کر سکتے، قریب کر سکتے ہیں تو خالص ایمان ہے اور خالص عمل ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو جس کا ایمان خالص ہو، جس کا عمل جو ہے وہ حقیقی نیک عمل ہو، وہ اپنی اولادوں کو بھی نیک اور نیکیاں بنا دیتا ہے، اپنے مالوں کو بھی نیک اور نیکیاں بنا دیتا ہے اپنے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے۔ اللہ سوائے من آمن، جو ایمان لائے، وعمل صالحا، اس نے عمل کیے نیک۔ ایمان اور نیک عمل جو ہے یہ دو چیزیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ جس کے پاس یہ دو چیزیں خالص نہیں ہیں، لوٹ مار کا مال ہے، باغی اور سرکش اولادیں ہیں، وہ اللہ کے قریب نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے عذاب میں جائیں گے۔ فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ، لہم واسن کے جزاء الضِّعْفِ، بدلہ ہے دگنا، بما، بس اس کے جو عمل انہوں نے عمل کیے، وہم، یہ کون سے لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہوں نے، ان کے لیے دگنا بدلہ ہے کہ انہوں نے اپنے مالوں کو حلال مال خرچ کیے، اولادوں کو حلال مال کھلایا، ان کو نیک بنایا، خود ایمان اور نیک عمل کرنے کے بعد انہوں نے حلال روزی کمائی، اپنی اولادوں کو حلال کھلایا، ان کو نیک بنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دگنا بدلہ دے گا نیکیوں کا۔ بما عملوا، بس کے جو انہوں نے عمل کیے، وہم فی الغرفات، اور بیچ وہ بالا خانوں کے، کمروں کے، غرفوں کے اندر ہوں گے، اعلیٰ کمروں کے اندر ہوں گے جنت کے، آمنون، امن سے رہنے والے، والذین، اور وہ لوگ یسعون، جو کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، بیچ ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، کیا کوشش کرتے ہیں، معاجزین، عاجز کرنے والے، بے بس کرنے والے، کمزور کرنے والے بن کر، جو ہمارے حکموں کو ہماری زمین پر، ہمارے فیصلوں کو ہماری زمین اور مخلوق پر نافذ کرنے کو سے روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نافذ نہ ہو، ہمارے من گھڑت مذاہب جو ہے، جھوٹے مذاہب، جھوٹے دین جو ہے، یا کافروں کے فتنے جو ہے وہ مسلط ہوں، اللہ کا دین نافذ نہ ہو۔ ایسے لوگ جو اللہ کے دین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں شیطانی جمہوریت کے ذریعے، کافروں کے فتنے کے ذریعے، اولئک، یہ لوگ، فی العذاب، بیچ خاص عذاب کے، محضرون، حاضر کیے جانے والے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربی، بے شک رب میرا، یبسط الرزق، پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے تمام رزق، لمن یشاء، واسطے جس کے چاہتا ہے، من عبادہ، ہی اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور وہ تنگ کرتا ہے اس رزق کو، لہو، واسطے اس کے، وما انفقتم، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے تم، من شیء، کسی بھی چیز میں سے، فہو یخلفہ، پس وہ اس کے پیچھے دے دے گا تم کو، جتنا خرچ کرو گے اللہ تمہیں اتنا اور زیادہ عطا فرما دے گا، وعدہ ہے اس کا کہ تم میرے راستے میں جتنا خرچ کرو گے میں اس کے بعد تمہیں دے دوں گا، لوٹا دوں گا تم کو۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے تمام رزق دینے والوں سے۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، يَحْشُرُهُمْ، وہ اللہ اکٹھا کرے گا ان کو، جمیعاً سب کو، ثم یقول، پھر وہ کہے گا، للملائکۃ، واسطے تمام فرشتوں کے، اہؤلاء، کیا یہ وہ لوگ ہیں، ایاکم، جو تمہاری کانوں تھے، یعبدون، عبادت کرتے، فرشتے یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کرتے تھے۔ قالوا، وہ فرشتے کہیں گے، سبحانک، پاکیزگی ہے تیری، انت، تو، ولینا، دوست ہے ہمارا، من دونہم، سوائے ان کے، اے اللہ ہمارا دوست تو ہے، ہم نے تجھے دوست بنایا تھا، ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔
اللہ سب کو جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ جو لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، جنوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ بلکہ تھے وہ یعبدون الجنہ، عبادت کرتے تمام جنوں کی، اکثر ہم زیادہ ان کے بہم ساتھ ان جنوں کے مومنون، ایمان لانے والے تھے۔ اے اللہ یہ جنوں پر ایمان لانے والے تھے، جو شیطانیاں کرتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، یہ ان پر ایمان لانے والے تھے۔ ہماری انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن یعنی قیامت کے دن، لا یملک، نہیں مالک بنے گا، بعضکم بعض تمہارا، لبعض بعض سے بعض کے نفعاً کسی نفع کا، ولا ضرر اور نہ کسی نقصان کا۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ واسن لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا چکھو عذاب النار، عذاب خاص آگ کا، التی وہ آگ کنتم تھے تم بہا ساتھ، جس آگ کے تکذبون تم جھٹلاتے تھے، جس جہنم کو دنیا میں جھٹلاتے تھے کہ کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہے، کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تم جھٹلاتے تھے میرے عذاب کو، آج وہ عذاب چکھو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیاتنا، ہماری آیتیں، بینات روشن، دل و دماغ کو روشن کرنے والی، منور کرنے والی، سوجھ بوجھ عطا کرنے والی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں، قالو، وہ کافر کہتے ہیں، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا رجل، مگر آدمی ہے، یرید، جو ارادہ رکھتا ہے، ان یصدکم، یہ کہ وہ روک دے تم کو، اما اس سے، کانا جو تھے، یعبدو عبادت کرتے، آباؤکم باپ دادا تمہارے۔ کافر کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں کی عبادت سے روکنا چاہتا ہے، کہ تم ان کی عبادت چھوڑ کر اس کے رب کی عبادت کرو، یہ چاہتا ہے یہ شخص۔ وقالوا، اور کہا ان کافروں نے، ما ھذا، نہیں ہے یہ قرآن پاک، الا افک، مگر یہ جھوٹ ہے، مفترن، جھوٹ گھڑا گیا۔ کہتے ہیں یہ قرآن جو کہتا ہے کہ آسمان سے آیا، نہیں، یہ اس نے خود گھڑ لیا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للحق کے واسطے، حق کے، حقیقی سچ کے، لما جاءہم، جب آ گیا ان کے پاس حقیقی سچ، مکہ والوں کے پاس جب حقیقی سچ آ گیا تو ظالموں نے، کافروں نے کہا حق کے بارے میں کہ ان ھذا، نہیں ہے یہ حق، الا سحر مبین، مگر جادو ہے کھلا۔ وما آتیناہم، اور نہیں دی ہم نے ان مکہ والوں کو، من کتب، ان کتابوں میں سے، یدرسونہا، کہ وہ پڑھتے ہوں ان کتابوں کو، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، الیہم، طرف ان مکہ والوں کی، قبل کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے، من نذیر، کوئی ڈرانے والا۔ وکذب الذین، اور جھٹلا دیا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے امتوں نے بھی ہمارے دین کو جھٹلا دیا۔ وما بلغوا، اور نہیں پہنچے ہیں یہ مکہ والے، معشار 10ویں حصے کو، ما آتیناہم، جو دیا ہم نے ان کو، جتنا رزق ہم نے پہلی قوموں کو دیا ہے، یہ مکہ والوں کو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہم نے دیا۔ فکذبوا رسلی، بس ان زیادہ رزق والوں نے جھٹلا دیا میرے پیغمبروں کو۔ یہ زیادہ رزق ہونا جو ہے، یہ انسان کی بہت خطرناک قسم کی آزمائش ہے۔ جب انسان دنیا کے مال کے پیچھے پڑ جاتا ہے، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، پھر وہ رب کا باغی ہو جاتا ہے، پھر نہ اس کا ایمان رہتا ہے، نہ اس کا جو ہے کچھ بھی رہتا ہے۔ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے التجا کی کہ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ مجھے مال و دولت دے تو میں بھی خرچ کروں۔ نبی علیہ السلام دعا کر دی۔ وہ اس سے پہلے جو ہے مسجد نبوی کے اندر آ کر نمازیں پڑھتا، سب کچھ کرتا تھا۔ جب مال و دولت مل گیا، بھیڑ بکریاں، تو پھر جنگل میں جو ہے وہیں رہنے لگا، اور اتنا مصروف کہ پھر مسجد نبوی میں نہ نماز نہ جمعہ نہ کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے 1 سال کے بعد بھیجا ایک صحابی کو، جاؤ اس کو کہو کہ اپنے ریوڑ جو ہیں ان میں سے زکوٰۃ جو بنتی ہے وہ نکال کر دو۔
تو اس شخص نے جب صحابی وہاں پر گئے نبی علیہ السلام کا پیغام لے کر، تو اس نے کہا جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہوگا تو میں زکوٰۃ نکال کر دوں گا۔ اور دیکھیں اس کی حالت جو ہے کہ مال و دولت نے اس کے دل کے اندر نبی علیہ السلام کا احترام جو تھا وہ ختم کر دیا۔ اس نے مال و دولت کے ساتھ اتنی محبت کی کہ اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل سے نکل گئی اور وہ منافق ہو گیا۔ اس نے ذرا برابر نہیں سوچا کہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے محسن ہیں، میرا اللہ محسن ہے، انہوں نے مجھے پیغام دیا، میں سب سے پہلے ان کا حکم مانوں۔ لیکن اس نے بڑی بے اتنائی سے کہا کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جب ٹائم ہوگا تو زکوٰۃ جو ہے حساب کر کے میں دے دوں گا۔ صحابی واپس آ گئے، نبی علیہ السلام کو عرض کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا کہ ہمارے حکم کی، ہمارے فیصلے کی اتنی قدر ہے۔ جو تھوڑی بہت جو نمازیں پڑھتا تھا وہ سارا مال و دولت جو ہے وہ اس کے دل سے ہی نکال دی ہے، عزت اور احترام۔ پھر وہ خود مال و دولت زکوٰۃ لے کر آیا تو نبی علیہ السلام دینے سے انکار کر دیا کہ اب اللہ کے رسول تجھ سے زکوٰۃ وصول نہیں کریں گے۔ تمہارے اندر سے ایمان اور عزت ہی ختم ہو گئی اللہ کے رسول کی۔ اس مال و دولت نے، اس ریوڑوں نے جو ہے تمہارے دل سے جو ہے اللہ کے رسول کی عزت ہی ختم کر دی۔ دے جو واپس، تمہاری زکوٰۃ اللہ کے رسول وصول نہیں کریں گے۔ پھر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لے کر آیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ جب اللہ کے رسول نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی تو ہم کس طرح کر سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے انہوں نے بھی یہی کہا۔ کیا نتیجہ اس زیادہ مال کا کیا نتیجہ نکلا؟ رب کی نافرمانی، راندا گیا اللہ کے رسول کے دربار سے۔ کس کی وجہ سے؟ مال و دولت کی وجہ سے۔ کہ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ جتنا دے حلال روزی میں سے روکھی سوکھی کھا کر جو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حرام حلال جو ہے کچھ نہ سمجھنا اور مال و دولت کے پیچھے جو ہے پڑ جانا اور لوٹ مار کرنا، بے رحمی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ قوم کو لوٹنا، یہ انتہائی کمینگی ہے، یہ گھٹیا پن ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت سے بھی بدتر ہے۔ اس درجے کی حیوانیت میں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ مال کا جو ہے حریص لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ حلال محنت سے حلال روزی جو ملے وہ کھا کر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا وہ ماں بالغو اور نہیں پہنچے یہ مکہ والے میں اشارہ 10ویں حصے کو ماتینہم جو دیا ہم نے ان کو، وفکذبوا رسلی پس انہوں نے جھٹلا دیا میرے پیغمبروں کو، فکیف کان پس کس طرح ہوا پھر نکیری عذاب میرا۔ اتنے مال و دولت والی قومیں تھیں کہ جب انہوں نے میرے آسمانی دین کو جھٹلا دیا، جس طرح آج ہم جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نافذ کریں گے، ہم تو اپنے محبوب، اپنے دوستوں، اپنے خالص آقاؤں جو ہے یہود و نصارہ کا فتنہ جو ہے ہم اس کو مسلط کریں گے۔ آج ہم بھی جھٹلا رہے ہیں اللہ کے آسمانی دین کو۔ فرمایا فکذبوا رسلی پس جھٹلایا انہوں نے میرے پیغمبروں کو، فکیف کان نکیر پس کس طرح ہوا پھر عذاب میرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔